اے جس ویلے درباراں تے اسی جاندے ہیں تے اے چما چٹی تے بوئے چمنے تے سجدے نے شکلاں بنانیاں، اے ساریاں رسول اللہ دی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جا کے قبر تے فاتحہ پڑھیا کرو، زیادہ نہیں آتا تے الحم شریف پڑھ کے ولدوالین تک تریوری کل شریف پڑھ کے پھوک کے اپنے سینے تے ہاتھ چکو، یا اللہ اسی تیرا نیک بندہ سمجھ کے آئے ہیں، یہاں پر ہم اچھا سمجھ کر آئے ہیں، ہم سے اچھے ہیں، تو اگر ان کے مقام رسیدہ ہیں، تیرے کاغذوں میں فٹ ہیں، ٹھیک ہیں، تو ان کے صدقے ہم پر کرم فرما۔ اور اگر کوئی لغزش خامی رہ گئی ہے بتقاضائے بشریت، کیونکہ مکمل انسان تو کملی والا ہے نا، تو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو میں نے جو تلاوت کی ہے یہ میں ہدیہ کرتا ہوں اس صاحب مزار کو، اس کی لغزش کو معاف فرما اور اس کے درجات کو بلند فرما۔ آپ صندوقوں میں غلے میں ڈالتے ہیں پیسے، وہ تو سجادہ نشین صاحب لے جاتے ہیں، جو آپ ان کو نذرانہ دیتے ہیں وہ تو وہ لے گئے جو سانس لے رہے ہیں اور 24 گھنٹے مزار شریف کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، وہیں اسی ایریے میں رہتے ہیں، چاہ کے کوئی بچ کر نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پیروں کو تو جو زندہ ہیں ان کے صاحبزادوں کو، پیروں کو تو نذرانہ دے دیا، ارے جس کے صدقے پیروں سے مل رہے ہو اس کو کیا دیا تم نے؟ اس کو پیسے تو نہیں کام آئیں گے، وہ کیا قبر سے ہاتھ نکال کر وہ غلہ اندر گھسیٹ لیتا ہے؟ غلہ تو وہیں پڑا رہتا ہے، اوپر انہوں نے تالے لگائے ہوتے ہیں۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی صاحب ولایت کرامت ہیں کہ یہی نہ لے جائیں، تالے لگے ہوتے ہیں۔ بھائی کدھر بزرگ آدمی نہیں یہی چھک کے قبرہ تو آنکھوں نے شیز میں دیئے تسی کھانے پہ ہو، انہاں کہا کہ بلا تالے لگے رہے تھلے ان بڑے پروگرام ہو سی، تالا تو ساں کو نہیں کھولنا، بڑا پکا ہے۔ تو وہ تو لے جانے سے رہے، جو صاحب قبر ہے وہ تو لے جا سکتا نہیں ہے، نہ آج تک ہم نے سنا ہے، تو اس کی بارگاہ میں جس کے صدقے تم اس کے ساری اولاد کو مل رہے ہو، سجادوں کو مل رہے ہو، جو اہل ہیں ان کو بھی مل رہے ہو، جو اہل نہیں ہیں ان کو بھی مل رہے ہو، عقیدت سے نہ صحیح دنیا داری سے لئے نظرانہ پیش کر رہے ہو تاکہ ان سے کل دنیا کا کام پڑے گا تو ان کو بھی پیسے دے دو، ذرا خوش کرنے کے لیے بھی مرید کرتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے یہ اہل نہیں ہے پر دینا پڑتا ہے، دنیا داری میں کام آ جائے گا بندہ۔ تم نے صاحب مزار کو کیا دیا؟ تحفہ تو تم نے اس کو دینا چاہیے جس کے لیے تم آئے ہو، اس کو نذرانہ کیا پیش کیا؟ اس کو حکم ہے کہ تم قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، سینے کی طرف کھڑے ہو کر ارسال ثواب کرو، اللہ کی بارگاہ میں بھیجو، جس طرح میں نے طریقہ بتایا عرض کرو، تو شیخ خوش ہوگا۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے کہ تم دوسروں سجادہ نشینوں اور صاحبزادوں کو دیتے ہو، صاحب مزار پہ غلوں میں ڈالتے ہو، تو صاحب قبر کو کیا دیتے ہو؟ وہاں جو کام اگلے جہاں آئے گا وہ تو قرآن مجید ہے، قرآن شریف پڑھو، وہاں پڑھ کے ارسال کرو، تم نے ہدیہ پیش کیا، اگر کوئی ان میں خامی ہے اللہ کے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، تم عرض کرو۔ تو یہ کہنا جناب ہماری دعاؤں کے جو وہ کس طرح محتاج ہیں، یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بڑے نیک ہیں جناب، ہم تو گناہگار ہیں، گناہگار کے لیے دعا ہوتی ہے، تو جو اچھے لوگ ہیں ہم داتا صاحب کے لیے کیا دعا کریں؟ تو یہ جو اذان کے بعد حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم صلاۃ بھیجو اور میرے لیے دعا کرو، کملی والے نے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه
وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو کملی والا کیا ہماری دعاؤں کا محتاج ہے؟ تو حضور نے اپنی امت کو حکمن کیوں فرمایا کہ ہر اذان کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ محمد کو وسیلہ دے؟ کیا وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے؟ جنت میں ایک مقام کا نام ہے وسیلہ، کہ محمد کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت میں وسیلے کا مقام عطا فرما، والفضیلتا، اور فضیلت تمام نبیوں میں عطا فرما، والدرجۃ الرفیعۃ، اور اونچا درجہ عطا فرما، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور اسے مقام محمود پر فائز فرما۔ تو کیا کملی اولیاء اللہ کی تو بہت نیچے کی صف ہے، بہت نیچے طبقہ ہے، پھر نبیوں کا، صدیقوں کا درجہ ہے، پھر نبیوں کا درجہ ہے، پھر سید الانبیاء کا درجہ ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو اس کا کیا معنی لوگے کہ معاذ اللہ حضور ہماری دعا کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے، کملی والے کو ضرورت نہیں ہے، ان سب کو ضرورت ہے، کملی والے کو ضرورت نہیں ہے۔ کملی والے نے اس لیے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کرو گے تو تمہاری اپنی بخشش ہوگی، اپنے درجات بلند ہوں گے۔ حافظ سلیم صاحب سنے ہو، تسی مظفر گڑھ تو آئے ہو، بڑے دور تو آئے ہو، اور حضرات بھی پاک پتن شریف تو آئے، منشی غلام فرید صاحب اور حضرات بڑے بڑے دور تو آئے۔ سنو، دل کھولو، بخیلی نہ کرے ہو، میرے نال حسد نہ کرے ہو، کیونکہ میں اللہ دے فضل دے دائرے دا بندہ، میرے تے اللہ دا فضل ہے، تے فضل نال جڑا ٹکر لاوے اس کی گردن ٹوٹ جاندی ہے۔ اے میرا کمال نہیں، اے میرے مالک دا کرم ہے میرے تے۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز۔ ہاں بھائی میرے تے کرم ہے، میں ناز کر رہا۔